وہ سادہ اسکول ماسٹر جو سب کے سامنے بے بس لگ رہا تھا، دراصل ایک خفیہ منصوبے کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ علیزے کے باپ کے کروڑوں کے راز اور حمزہ کی خاموشی، کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ ایک رات نے طاقت، انتقام اور معافی کے کھیل کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جانیے کیسے ایک معمولی انسان نے سب کے غرور کو تہس نہس کر دیا، اور اصل انتقام کیا تھا۔ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ شہر کا سب سے مہنگا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بزنس کمیونٹی کی بڑی بڑی شخصیات وہاں موجود تھیں۔ حمزہ جو ایک درمیانے درجے کے اسکول کا پرنسپل تھا اور اپنی شرافت و متانت کے لیے جانا جاتا تھا، اپنی بیوی علیزے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ علیزے ایک نامور بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی، جس کی خوبصورتی کے چرچے جتنے عام تھے، اس کی زبان کی تیزی اتنی ہی بدنام۔ حمزہ نے علیزے کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور دھیرے سے کہا، علیزے اب چلیں، مجھے صبح اسکول جلدی پہنچنا ہے۔ علیزے نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اونچی آواز میں بولی تاکہ آس پاس کھڑے لوگ سن سکیں، اسکول؟ وہی کھٹارا اسکول جہاں تم چند ہزار کی نوکری کرتے ہو؟ حمزہ، کم از کم اس محفل میں تو اپنی اوقات یاد نہ دلایا کرو۔ یہاں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم اپنی اس معمولی سی نوکری کا رونا لے کر بیٹھ گئے ہو۔ محفل میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لوگ مڑ مڑ کر حمزہ کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ حمزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، علیزے گھر چل کر بات کرتے ہیں، یہ جگہ مناسب نہیں۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ علیزے کا لہجہ مزید زہریلا ہو گیا۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس ہیرے کی انگوٹھی کا تم کریڈٹ لے رہے تھے وہ دراصل میرے باپ کے پیسوں سے آئی ہے؟ تم ہو کیا؟ ایک عام سے ملازم جسے میں نے صرف اس لیے اپنایا تاکہ میرے خاندان کا نام اونچا رہے۔ تمہاری حیثیت اس ویٹر سے زیادہ نہیں ہے جو یہاں پانی پلا رہے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں کرب کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا کوٹ درست کیا، لوگوں کی تضحیک امیز نظروں کا سامنا کیا اور بغیر کچھ کہے حال سے باہر نکل گیا۔ علیزے نے کہکا لگایا اور اپنے دوستوں کی طرف مڑ گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ خاموشی اس کی شرافت نہیں، اس کی مجبوری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے سہارا چھوڑ دیا تو یہ سڑک پر آ جائے گا۔ مگر علیزے یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اس طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے جو سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ حمزہ رات بھر گھر نہیں آیا۔ علیزے کو لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح روٹ کر کہیں بیٹھا ہوگا اور صبح معافی مانگنے واپس آ جائے گا۔ مگر جب صبح ہوئی تو گھر کے دروازے پر پولیس کھڑی تھی اور علیزے کے والد کے بزنس امپائر کی فائلیں ضبط کی جا رہی تھی۔ کیا حمزہ کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ تھا؟ علیزے کے والد کے اکاؤنٹس میں موجود کروڑوں کا غبن کس نے زہر کیا؟ کیا حمزہ باقی وہی تھا جو وہ نظر آتا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ علیزے کو اپنی زندگی میں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی صبح سورج کی روشنی سے نہیں بلکہ سائرن کی آواز سے ہوگی۔ وہ جس حویلی نما گھر میں رہتی تھی، وہاں پولیس اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ کسی سیلاب کی طرح داخل ہو چکے تھے۔ اس کے والد، جن کے سامنے شہر کے بڑے بڑے قدآور لوگ جھکتے تھے، آج سر جھکائے ایک کونے میں کھڑے تھے، جبکہ افسران فائلوں کی چھان بین کر رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علیزے نے اپنی مخصوص متکبرانہ لہجے میں چیخ کر کہا، آپ کو پتا ہے میرا باپ کون ہے؟ ایک فون کال پر آپ سب کی وردیاں اتر سکتی ہیں۔ ایک سینئر افسر نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور ایک کاغذ اس کے سامنے لہرایا۔ مسز علیزے حمزہ، ہمیں فون کالز کی دھمکیاں نہ دیں۔ ہمیں ایک اندرونی ذریعے سے آپ کے والد کی کمپنی کے پچھلے 10 سالوں کے ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے وہ ثبوت ملے ہیں جو پاتال میں دفن تھے، اور وہ ذریعہ اتنا بااعتماد ہے کہ عدالت نے فوری گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ علیزے کا دماغ معاف ہو گیا۔ اندرونی ذریعہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے والد کے وفادار ملازمین تو برسوں سے ان کے ساتھ تھے۔ اس کی نظریں بے اختیار حمزہ کو ڈھونڈنے لگیں، مگر حمزہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا فون بند تھا اور اس کے کمرے کی الماری آدھی خالی تھی۔ شام تک علیزے کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ والد جیل میں تھے، بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے،
اور وہ تمام دوست جو کل رات کی محفل میں حمزہ کی تذلیل پر تاڑیاں بجا رہے تھے، آج علیزے کا فون تک نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ اکیلی اس عالیشان گھر کے حال میں بیٹھی تھی، جو اب اسے ایک قبرستان لگ رہا تھا۔ اچانک صدر دروازہ کھلا، حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہی ٹھہراؤ تھا، وہی متانت تھی۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ علیزے اس کی طرف جھپٹی۔ حمزہ، کہاں تھے تم؟ دیکھو کیا ہو گیا، پاپا کو پولیس لے گئی، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور تم غائب تھے۔ جاؤ اپنے ان وکیل دوستوں سے بات کرو، کچھ کرو۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ پیار، صرف ایک گہری کھوکھلی خاموشی تھی۔ میں ہی وہ اندرونی ذریعہ ہوں علیزے، اس نے بہت آرام سے کہا۔ علیزے کے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کیوں ایسا کرو گے؟ تم تو میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ حمزہ ہلکا سا مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس نے کل رات علیزے کو اشتعال دلایا تھا۔ ٹکڑوں پر نہیں پل رہا تھا علیزے، میں تمہارے باپ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کر رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے تم نے سوچا کہ میں ایک معمولی اسکول پرنسپل ہوں۔ تم بھول گئی تھی کہ میں اس شہر کا ٹاپ چارٹر اکاؤنٹنٹ رہ چکا ہوں، جس نے یہ سب کچھ اس لیے چھوڑا تھا تاکہ تمہارے ساتھ ایک پرسکون گھریلو زندگی گزار سکوں۔ حمزہ اٹھا اور علیزے کے قریب آیا۔ تم نے کل رات بھری محفل میں میری نوکری، میری اوقات اور میری حیثیت کا مذاق اڑایا۔ تم نے کہا تھا کہ میں ایک ویٹر سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، لیکن تمہیں پتا ہے ایک ویٹر صرف پانی پلاتا ہے، لیکن ایک اکاؤنٹنٹ وہ زہر نکال لاتا ہے جو نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے ایک فائل میز پر پٹکی۔ تمہارے والد نے غریب بیواؤں کے فنڈز کھائے، اسکولوں کی زمینوں پر قبضے کیے۔ میں نے خاموشی سے ہر کاغذ کی فوٹو کاپی کی، ہر ٹرانزیکشن کا پیچھا کیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید تم مجھے ایک انسان سمجھ کر عزت دو، شاید تمہارا تکبر کبھی کم ہو۔ اگر کل رات تم نے حد پار کر دی، تم نے مجھے نہیں، اس اعتبار کو ذلیل کیا جو میں نے تم پر کیا تھا۔ علیزے کی ٹانگیں جواب دے گئی، وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ تم نے یہ سب بدلے کے لیے کیا، صرف ایک محفل کی ذلت کے لیے تم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ نہیں، حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محفل کی ذلت تو صرف ایک اشارہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ تمہارا گھر میں نے نہیں اجاڑا، تمہارے باپ کے گناہوں نے اجاڑا ہے۔ میں نے تو بس قانون کا راستہ دکھایا۔ حمزہ اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اب تمہارے پاس نہ وہ پیسہ ہے نہ وہ غرور، اب تم اسی اوقات میں رہو گی جس کا تم تذکرہ کرتی تھی۔ حمزہ گھر سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس نے علیزے کو ایک ایسی خبر دی جس نے اس کے ہوش اڑا دی۔ علیزے، تمہارے باپ کی کمپنی کا نیا مالک اب میں نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو۔ وہ پراسرار نیا مالک کون ہے؟ کیا علیزے اپنی انا قربان کر کے حمزہ کے پیروں میں گرے گی؟ حمزہ کی زندگی کا وہ کون سا راز ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا اگلا حصہ۔ علیزے کے لیے وہ رات ایک طویل بھیانک خواب کی طرح تھی۔ جس حال میں وہ کبھی رقص کرتی تھی، آج وہاں اندھیرا اور سناٹا راج کر رہا تھا۔ حمزہ کے جاتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی چھت چھین لی گئی ہو۔ حمزہ کا یہ روپ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ جسے ایک سیدھا سادہ ماسٹر جی سمجھ کر پاؤں کی جوتی بناتی رہی، وہ دراصل ایک شاطر شطرنج کا کھلاڑی نکلا، جس نے ایک ہی چال میں اس کی پوری بساط الٹ دی تھی۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو شہر کے اخبارات کی شہ سرخیوں میں علیزے کے والد سیٹھ ہاشم کی گرفتاری اور ان کے اثاثوں کی نیلامی کی خبریں تھیں۔ لیکن سب سے حیران کن خبر ایک گمنام کمپنی دا ریڈیمر کے بارے میں تھی، جس نے راتوں رات سیٹھ ہاشم کے شیئر اور ان کی مرکزی کمپنی کی ملکیت حاصل کر لی تھی۔ علیزے نے سوچا کہ شاید یہ کوئی کاروباری دشمن ہوگا، لیکن جب وہ اپنی ضبط شدہ حویلی سے سامان نکالنے پہنچی تو وہاں کالی مرسڈیز گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ وہی حویلی جس کی مالک کبھی وہ تھی، اب اس کی دہلیز پر اسے روک دیا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ وہ حمزہ نہیں تھا، وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس کا نام احمد شاہ تھا۔ علیزے کے والد نے برسوں پہلے احمد شاہ کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ احمد شاہ نے علیزے کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ بیٹی، تمہارے باپ نے میرا گھر اجاڑا تھا، مجھے سڑک پر لایا تھا۔ آج قدرت کا انصاف دیکھو، میں اسی گھر کا نیا مالک بن کر واپس آیا۔ علیزے کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا،
اس کا وہ تکبر، وہ لہجہ، وہ سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ تو برباد ہو چکے تھے۔ احمد شاہ مسکرایا، میرا ایک بھانجا ہے جس نے اپنی پوری زندگی صرف اس ایک دن کی تیاری میں گزار دی کہ وہ اپنے ماموں کی عزت واپس لا سکے۔ اس نے دن رات ایک کر کے تم لوگوں کے سیاہ کرتوتوں کا ریکارڈ جمع کیا اور مجھے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی برسوں کی کمائی داؤ پر لگا دی۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکا۔ پانجا؟ کون ہے وہ؟ احمد شاہ نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ اب اسکول ٹیچر کے سادہ لباس میں نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ تھا، مگر اب اس میں ایک فاتحانہ چمک بھی تھی۔ حمزہ علیزے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ علیزے، تمہیں لگا تھا کہ میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے باپ نے جو سلطنت کھڑی کی تھی وہ میرے ماموں کی چوری کی گئی جائیداد پر تھی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے تمہاری دولت چاہیے تھی، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سیٹھ ہاشم کی بیٹی اپنے باپ سے مختلف ہے، کیا اس کے اندر کوئی انسانیت ہے۔ اس نے علیزے کے وہی الفاظ دہرائے جو اس نے بڑی محفل میں کہے تھے، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ اوقات کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، سوائے دوسروں کی تذلیل کرنے کے۔ علیزے پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمزہ، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ حمزہ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی علیزے، صرف ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے، اپنے دل سے اور اب اس گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس اب صرف تمہارے کیے کا پچھتاوا بچا ہے۔ حمزہ نے ایک چھوٹا سا لفافہ علیزے کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، یہ تمہارا مہر اور کچھ رقم ہے۔ یہ تمہاری اوقات کے مطابق نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے۔ آج سے ہم اجنبی ہیں۔ علیزے وہ لفافہ لے کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حمزہ کو ویٹر سے تشبیہ دی تھی۔ آج وہ خود سڑک پر کھڑی تھی اور حمزہ اس بلندی پر تھا جہاں تک اس کی پہنچ اب ناممکن تھی۔ مگر جیسے ہی علیزے سڑک کے کنارے بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اسے اپنی جیب میں حمزہ کے والد کا وہ پرانا خط ملا جو اسے شادی کے وقت حمزہ نے ایک مقدس امانت کے طور پر دکھایا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، بیٹے، انتقام سے گھر نہیں بستے، درگزر سے بستے ہیں۔ علیزے کو احساس ہوا کہ حمزہ غصے میں اپنا ہی گھر اور اپنی ہی وصیت بھول رہا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ حمزہ کو برباد نہیں ہونے دے گی، بلکہ اسے اس نفرت سے نکالے گی۔ علیزے کے پاس اب وہ خط تھا جو حمزہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتا تھا۔ کیا حمزہ اپنے والد کی آخری وصیت مان کر علیزے کو معاف کر پائے گا، یا انتقام کی یہ آگ سب کچھ جلا دے گی؟ کیا علیزے اپنی انا قربان کر کے حمزہ کے قدموں میں گرے گی؟ کیا حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ اور کیا یہ کہانی ایک خوبصورت صلح پر ختم ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا اگلا حصہ۔ علیزے کے ہاتھ میں موجود وہ پراسرار خط دراصل کوئی کالا سچ نہیں، بلکہ حمزہ کے والد کی ایک وصیت تھی، جس میں انہوں نے حمزہ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے، بدلہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے، صرف معافی ہی وہ شے ہے جو روح کو سکون دیتی ہے۔ علیزے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں حمزہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ اب اس حویلی کا مالک نہیں بننا چاہتا تھا، بلکہ اسے بیچ کر سب کا قرض ادا کر کے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ علیزے دوڑتی ہوئی حمزہ کے پاس پہنچی اور اسے پیچھے سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حمزہ، مجھے مت چھوڑو، میں مانتی ہوں میں نے تمہاری تذلیل کی، میں نے تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اس ایک ہفتے کی جدائی نے مجھے بتا دیا کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ پیسہ، یہ حویلی، یہ تکبر سب مٹی ہے، اصل زندگی تو تم ہو۔ حمزہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ اس نے مڑ کر علیزے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور اب مٹ چکا تھا۔ وہاں صرف التجا تھی۔ علیزے، تم نے بڑی محفل میں میرا مان توڑا تھا۔ حمزہ کی آواز بھر آئی۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جانتی ہوں حمزہ۔ علیزے نے اس کا ہاتھ چوما۔ لیکن کیا تم اس ایک غلطی کے لیے ہماری پوری زندگی برباد کر دو گے؟ دیکھو، پاپا نے جیل سے یہ خط بھیجا ہے، وہ اپنی ہر غلطی کی تلافی کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے تمہارے ماموں کی ساری جائیداد واپس کرنے کا قانونی کاغذ بھی سائن کر دیا ہے۔ ہمیں اب کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ نے علیزے کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اسے احساس ہوا کہ علیزے کی توبہ سچی ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ کو علیزے کا اپنے شوہر کو بڑی محفل میں ذلیل کرنا کیسا لگا؟ کہ آپ کے خیال میں حمزہ نے اسے معاف کر کے درست فیصلہ کیا، یا اسے کوئی سخت سبق دینا چاہیے تھا؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمیں بہتر کہانیاں لانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو حمزہ اور علیزے کی یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید دل کو چھو لینے والی سنسی خیز اور اصلاحی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔